السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، انشاءاللہ چند ہی دنوں بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک تک پہنچا دیں اور صحت تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کا جو خاص فریضہ ہے روزے والا، اور اس کے ساتھ جتنی عبادات ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو رمضان المبارک کی تیاریوں میں لگ جاتے۔ ہمارے ہاں جس طرح محاورہ بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اس کام کے لیے کمر کس لی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی کمر کس لیا کرتے تھے رمضان المبارک کے لیے، اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں، جو رمضان کی عظمت اور شان ہے، اس کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے تاکہ دلوں میں رمضان کا اشتیاق پیدا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، باقی 11 مہینوں میں کسی مہینے میں اتنا زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے جتنے نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بتاتے ہیں کہ کبھی تو لگاتار مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے، کبھی ناغہ فرماتے تو کئی دن روزہ نہ رکھتے، اس وجہ سے کہ کوئی نفل عبادت کو ضروری نہ سمجھ لے، نفل کو نفل کے درجے میں رکھا جائے، فرض کو فرض کے درجے میں رکھا جائے۔ ہماری کم عقلی یہ ہے کہ ہم فرائض کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ اتنی نہیں دیتے جتنی نفل عبادات کو بڑھا چڑھا کر فرائض سے بھی آگے لے جاتے۔ ابھی جو 15 شعبان کی رات گزری ہے، اس رات میں قبرستان جانا کوئی فرض تو نہیں ہے، واجب بھی نہیں، سنت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ساری نبوی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ثابت ہے، صرف ایک مرتبہ، لیکن مسلمان کتنا اہتمام کرتے ہیں اس کا۔ اور رات بھر جی بڑی رات ہے، عبادت کرنی ہے، کریں عبادت، لیکن نفل کے درجے میں رکھ کر، نوافل سے، نفلی عبادات سے فریضے کی ادائیگی مکمل نہیں ہوتی، اور نہ ہی نفلی عبادات فریضے کا متبادل ہو سکتی ہیں۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے 15 شعبان کی ساری رات عبادت کی، صبح فجر کی نماز بھی پڑھی، اور اس کے بعد اپنے کولیگ کو میسج کیا کہ میری حاضری لگوا دینا دفتر میں، آج میں نہیں آؤں گا؟ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ ساری رات کا اس کا جاگنا، اس کی عبادات، ہم ایک نظر سے دیکھتے ہیں کانے طوطے کی طرح، ایک آنکھ بند کر کے ایک طرف رخ پہ جا رہے ہیں، دوسرے رخ کی کوئی خبر نہیں۔ شریعت کو یہ مقصود نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے درجہ بندی کی ہے، فرض کو فرض کے درجے میں رکھا جائے، واجب کو واجب کے مقام پہ رکھا جائے، مستحب اور نفل کو نفل کے درجے میں رکھا جائے، یہ ہے اصل مقصود۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے، کبھی ایک دم چھوڑ دیتے، تاکہ کوئی اس کو کوئی ضروری اور فرض نہ سمجھے۔ یہ جو شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، یہ پریکٹس ہوتی تھی رمضان کے روزوں کی تیاری کے لیے۔ جو لوگ نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، رمضان جب شروع ہوتا ہے تو شروع کے 8 دن 10 دن ان کے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں وہ بیچارے، لیکن چونکہ عادت نہیں ہوتی تو وہ ہفتہ 10 دن ان کو مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ اگر شعبان کے مہینے میں کچھ روزے رکھ لیے جائیں رمضان کے فریضے میں، ان کو پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ تھی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت عمل کی کہ شعبان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھا کرتے تھے بنسبت دوسرے مہینوں کے نوافل روزوں کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دائمی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے، 13، 14، 15، ہر ہفتے میں 2 روزے، پیر اور جمعرات۔ اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے ہر مہینے میں، اور شعبان کے مہینے میں بھی بالخصوص، تو رمضان کے روزے اس کے لیے بہت آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جن خاص انعامات سے نوازا ہے، 3 تحفے اللہ نے اس امت کو ایسے عطا فرمائے ہیں جو پہلی امتوں میں سے کسی امت کے حصے میں نہیں آئے۔ پہلا تحفہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے کہ ہمیں اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اسلام کی دولت سے نوازا۔ اور دوسرا تحفہ وہ یہ ہے قرآن مقدس، جو اللہ نے کتابوں میں بھی آخری کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اور تیسرا تحفہ ہے رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ دیکھیں اللہ قرآن میں فرما رہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ فرمایا جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، یہ 12 مہینے تب سے ہی ہیں، تو ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان بھی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی رمضان آتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی آتا تھا، دیگر انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں
رمضان آتا رہا مگر رمضان ابھی تک رمضان بنا نہیں تھا، رمضان کو وہ عظمت اور شان ملی نہیں تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد رمضان کو جو رتبے عطا ہوئے۔ رمضان تو آتے تھے مگر رمضان کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو اس لیے اللہ نے رمضان کا تعارف یہاں سے شروع کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رمضان کا کوئی رتبہ، کوئی عظمت، کوئی شان نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا رمضان کو۔ روزے فرض تھے پہلی امتوں پر بھی، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، صرف تم پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض تھے۔ پہلے والے لوگوں پر روزے فرض تھے مگر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، دیگر ایام کے تھے، دیگر تواریخ کے تھے۔ یا اللہ روزے فرض کیوں کیے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، آپ کو متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے، تقوی والا بنانا ہے، اس کے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے کہ یہاں سے گزر کر تقوی اختیار ہو سکتا ہے صحیح معنوں میں۔ تو یہ تین تحفے خاص مقدر ہوئے ہمارے جو اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ جو گفٹ ہے، یہ جو تحفہ ہے، یہ جو انعام ہے، اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی جیسا ہمیں ملا ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا۔ قرآن جیسی کتاب جس کے آنے سے تورات کی ضرورت بھی ختم، زبور کی ضرورت بھی ختم، انجیل کی ضرورت بھی ختم، جتنے بھی صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، صحف ابراہیم و موسیٰ، تمام صحیفے منسوخ کر دیے۔ جب قرآن آ گیا اب کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ کو قرآن میں وہ تمام احکامات ملیں گے جو پہلی امتوں میں رائج رہے، جو منسوخ کرنے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا، جن کو باقی رکھنا تھا وہ قرآن کی صورت میں۔ جب نبی ہمارے آ گئے، جب کلمہ میرے نبی کا آ گیا، جب شریعت میرے نبی کی آ گئی، پھر پہلی تمام شریعتوں کو بھی اللہ نے منسوخ کر دیا۔ فرمایا وہ مکمل نہیں تھی، ہم نے تمہیں مکمل دین اب دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے نبی کے حج والے دن اعلان کروایا گیا کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے اللہ نے مکمل کر دیا۔ یہ لفظ اکملت لکم دینکم بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے مکمل نہیں تھی، کچھ چیزیں تھیں کچھ نہیں تھیں۔ اس امت کو اللہ نے کامل دین عطا فرمایا، اکمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور عظیم کتاب سے نوازا۔ اور اس کتاب کو جب رمضان کے مہینے میں اتارا تو پھر رمضان کے بھی رتبے اعلیٰ ہو گئے، وہ باقی 11 مہینوں کا سردار مہینہ کہلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کراتے اور رمضان ہی کے فضائل سناتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا آگے کہ رمضان یہ عظمت والا مہینہ، ہر سال دیگر مواقع پر بھی علماء کرام سے آپ سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ فارغ ہوئے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آج عجیب منظر دیکھا ہے ہم نے، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا،
کہ منبر پہ چڑھتے ہوئے آپ آمین فرما رہے تھے. آمین تو دعا کوئی کر رہا ہو تو اس کے بعد کہی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں جبریل آ گئے تھے اور جبریل نے مجھے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ درود نہ پڑھے. ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے. حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین. سورۃ الفاتحہ کے اختتام میں میں نے بتایا آمین کا معنی ہوتا ہے یا اللہ ایسا ہی ہو، جیسا جبریل کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو. کیا خیال ہے اگر یہ یوں کرنا بھی ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی تو بتا دیتے. ضروری کیا ہے؟ کہیں ضروری کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. چند سیکنڈ لگے، 10 رحمتوں کے آپ مستحق ہو گئے. چند سیکنڈ 10 رحمتیں ملی اللہ کی طرف سے. یہ سکھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر سکا. ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے. حضور فرماتے میں نے کہا آمین یا اللہ ایسا ہی ہو. پھر تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا لیکن رمضان کے اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے فریضے کی ادائیگی اور رمضان کا احترام کر کے اپنی بخشش نہیں کرا سکا. ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے. حضور فرماتے میں نے کہا آمین. کتنی سخت وعید ہے لیکن میرے لیے آپ سب کے لیے جو فکر کا مقام ہے بھائی وہ یہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں روزے ہم نے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. پرہیزگار ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں فلاں شخص بڑا پرہیزگار ہے یعنی متقی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کسی نے 50 رمضان گزار لیے جب سے ہوش سنبھالا، کسی نے 30 رمضان گزار لیے، کسی نے 20 رمضان گزار لیے. ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور ہر سال ہی یہ روزے رکھتے ہیں، ہر سال ہی قرآنی ان آیات اور احادیث مبارکہ کا مذاکرہ ہوتا ہے. ہم مسلمان متقی پھر بھی کیوں نہیں بن رہے؟ جس کا نسخہ خاص خود رب نے بتا دیا کہ لعلکم تتقون. روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بنو. اور اس کا سمجھنا بہت آسان ہے. متقی بننا کس معنی میں ہے؟ رمضان کا مہینہ ہو، ایک شخص روزے سے ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، عین دوپہر کا وقت ہے، یہ کمرے میں اکیلا ہے، فریج میں ٹھنڈے مشروبات بھی موجود ہیں، اس کو بہت پیاس بھی لگی، دیکھنے والی آنکھ بھی کوئی نہیں اور روکنے والا ہاتھ بھی کوئی نہیں، ہے بھی اکیلا. یہ وہ مشروبات پیے گا، ہے روزے سے، پیاسا بھی ہے، گرمی بھی ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں، دیکھنے والا بھی نہیں. کیا خیال ہے مشروبات پیے گا یہ؟ کیوں نہیں پیتا؟ کہتا ہے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. کون دیکھتا ہے؟ اور یہی میرا مسلمان بھائی جب روڈ کے ایک کنارے ذرا چھپ کے رشوت کے پیسے لے رہا ہوتا ہے تب اللہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں نعوذ باللہ. تب یہ ہمارا تصور کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب 2 نمبری کرتے ہیں، جب فراڈ کرتے ہیں، جب سود کا لین دین کرتے ہیں، جب حرام خوری کرتے ہیں، اس وقت یہ تصور کیوں نہیں ہوتا؟ روزے دار
بھول کر بھی اگر کوئی چیز اٹھا لے کھانے کے لیے، منہ کے قریب لاتا ہے، فوراً یاد آتا ہے میرا روزہ ہے، اور رب کا حکم ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا نہیں۔ کبھی لقمہ منہ کے قریب لاتے ہوئے یہ ہمارا تصور ہوا ہے کہ آیا یہ لقمہ رزق حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کہیں مشکوک تو نہیں ہے؟ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، متقی بنانے کا نسخہ یہ ہے روزے رکھنا۔ روزے کی حالت میں جب ایک مہینہ تک مسلسل 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، کئی ملکوں میں اس سے بھی زیادہ گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، جب اتنے گھنٹے تک ہر لمحے یہ تصور رہا، وضو کرتے ہوئے کیا خیال ہے؟ روزے دار کو فوراً خیال آتا ہے میرا روزہ ہے، کلی خیال سے کرنی۔ ایک نوجوان لڑکا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو کر رہا تھا، اس کا روزہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ جب وہ ناک میں پانی ڈالنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا احتیاط کرنا، یعنی بالکل آہستہ کہ آگے نرم ہڈی تک پانی نہ چلا جائے، روزہ ضائع نہ ہو جائے۔ وضو کرتے ہوئے روزے کا، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کی غیبت کرتے ہوئے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے، نفسانی خواہشات میں، کھانے پینے میں، جب اتنے گھنٹے تک یہی تصور رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، باقی 11 مہینوں یہی تصور اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں آ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ یہ متقی بن جائے۔ اور قرآن مقدس میں سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں کیا بتایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جس نے ہدایت مانگی تھی نا، یہ کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ جیسے ہی سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی، سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں فرما دیا ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کا راستہ یہ ہے۔ اور پھر یہاں سے لے کر والناس تک مکمل قرآن پھر یہ سیدھا راستہ ہے، اس کو دیکھتا چلا جا، اسی کے مطابق زندگی گزارتا چلا جا، یہ تجھے سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ تو میرے بھائیو، رمضان متقی بنانے کے لیے آتا ہے، اور فرمایا یہ نہیں سمجھنا کہ 11 مہینے مزے تھے، جب دل چاہتا تھا کھا پی لیتے تھے، جائز جگہ پر اپنی نفسانی خواہش بھی پوری کر لیتے تھے۔ اب تو اللہ نے پابندی لگا دی، فرمایا نہیں، ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، یہ ہمیشہ تھوڑی رہنے کے لیے آ رہا ہے رمضان۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اللہ اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے، کیا خیال ہے کتنا اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کے آرام کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے بستر کا، اس کے رہنے سہنے کا۔ اور تصور کیا ہوتا ہے، یہ رہنے کے لیے تھوڑی آیا، چند دن رہے گا پھر چلا جائے گا۔ اور یہی رمضان کا حق ہے کہ وہ رب کا مہمان ہے، وہ اللہ کے ہاں جا کر ہماری شکایتیں نہ کرے، اور اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیتوں کی درستگی، انما الاعمال بالنیات۔ اب تو بچے کو یہ حدیث یاد ہے، مگر اللہ کرے ہم عمل کرنے والے بنے، ہماری نیتیں درست ہوں۔ سب سے پہلے نیت کو درست کرنا ہے، اور نیت کی درستگی میں میرا رب کہتا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ من کانا، تم میں سے جو کوئی بھی مریض ہو یا مسافر ہو، روزہ رکھنے میں مشکل ہے، روزہ چھوڑ دو، رعایت دی اللہ نے، رخصت دی اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں جب مسافر واپس لوٹ آئے، مریض شفا یاب ہو جائے، فعدۃ من ایام اخر، پھر جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کو پورا کر لے۔ یا اللہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ نے تمہارے لیے آسانی کا راستہ رکھا، تنگی نہیں، میرے بندے پریشان نہیں ہوں۔ اللہ توفیق دے رمضان کے مہینے میں ایسا ماحول بنے کہ ہم قرآن کو سمجھیں بھی۔ یہ جو سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورت،
تقریباً سارے ہی احکامات اس کے اندر ہیں۔ بچے کو دودھ پلانا بھی، نکاح طلاق بھی، عدت بھی، پھر رمضان کے روزے بھی، نماز کا فریضہ بھی، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی، حج کا فریضہ بھی، سود کے احکامات بھی، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بھی، اور بھی بہت کچھ بیان کیا گیا پوری سورۃ البقرہ میں۔ آخری آیت میں کیا کہا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مت کہ یہ سمجھنا کہ اتنے سارے احکامات ہیں ہم کیسے عمل کریں گے۔ فرمایا اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ پیدا کرنے والے کو پتہ ہے کہ یہ عمل کر سکتا ہے، جبھی اس نے یہ احکامات ہم پر لازم کیے ہیں۔ پیدا کرنے والے کو، بنانے والے کو، کیا خیال ہے؟ ایک کرسی بھی جب کاریگر بناتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ کتنا وزن رکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اس سے کئی مثالیں آگے سمجھا جا سکتا ہے۔ بنانے والے رب کو پتہ ہے کہ یہ احکامات میرا بندہ بجا لا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، اس لیے اللہ فرما رہے یرید اللہ بکم الیسر۔ آج کا ہمارا مسلمان بھائی پرچی دکھا رہا ہوتا ہے، مولانا صاحب یہ مجھے ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ فرض کس پہ ہے؟ مجھ پہ۔ چھٹی کون دے رہا ہے؟ ڈاکٹر۔ فرض کیا کس نے تھا؟ اللہ۔ ایک اس طرح کا مریض جس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، مجھے کہنے لگا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میں نے کہا رکھا ہے آپ نے؟ کہنے لگا نہیں، وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے نہیں رکھنا۔ میں نے کہا رکھ کے دیکھ لو، مشکل ہو اگر توڑ دیجیے گا، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ اب میرا بندہ مجبور ہو گیا، جان بچانی ہے اس نے، توڑ دیجیے گا۔ اس نے روزہ رکھا، 2-3 دن کے بعد آیا، کہنے لگا میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، الحمدللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر وہ بندہ جب تک اچھا وہ بندہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ پھر وہ جب تک زندہ رہا اس نے روزہ نہیں چھوڑا۔ اس نے ڈاکٹروں نے کیا کرنا، قبر میری، فریضہ میرا، ڈاکٹر نے کہاں سے چھٹی دینی ہے؟ اور ڈاکٹر بھی ایسا ہو جو خود اسلام کے احکامات کو جانتا ہی نہیں۔ یاد رکھیے یہ معاملہ بندے اور رب کے درمیان ہے، کسی کو مطمئن کرنے والی بات نہیں۔ رب کو اچھی طرح پتہ ہے میں مریض ہوں یا میں صحت مند ہوں، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ جو مجبور ہے اللہ نے بے شک اس کو رخصت دی ہے۔ یہی آیت ہے میرے بھائیوں۔ میں آیت نمبر بتا دیتا ہوں، گھر میں جا کے ترجمے والے قرآن میں دیکھ لیجئے گا، اللہ توفیق دے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی۔ آیت نمبر 184 سورۃ البقرہ کی، یہی آیت جس میں کہا نا کہ مریض ہو روزہ چھوڑ دے، مسافر ہو روزہ چھوڑ دے۔ وہ سفر جو میرے نبی کے دور کے تھے جو آج کے دور کے ہیں، کیا مشکل ہے۔ پچھلے سال رمضان کے مہینے میں ہم عمرے کے سفر میں تھے، واپسی ہماری 28 رمضان کو، سارا دن سفر میں گزرا، پرواہ ہی نہیں ہوئی، روزہ بھی تھا۔ بھئی جہازوں کے سفر ہیں، ایئرپورٹ پر بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، جہازوں میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، کہیں پر کچھ مشکل نہیں، روزہ نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس روزے کی قدر و قیمت وہ ہے جسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کسی شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، توجہ ہے نا بھائیو، ایک روزہ بغیر عذر کے اگر کسی نے چھوڑ دیا، پھر ساری زندگی لگاتار وہ روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا جو قرض ہے، جو نقصان اس کے ذمہ رہ گیا، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو میں جو بات سمجھانے لگا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں میں، اسی آیت مبارکہ کے آخری حصے میں اللہ کہتے ہیں ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ او مریضو، او مسافرو، چھوٹ دے دی، رخصت دے دی، لیکن آخر میں پھر کیا کہا؟ ان تصوموا خیر لکم۔ شاید ہی آپ میں سے کسی نے یہ جملہ بھی سنا ہو قرآن کا، ایک ہی آیت ہے، اسی آیت میں من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، آگے چل کر جہاں آیت ختم ہونے لگی میرا رب کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ روزہ رکھنا خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ رمضان کی عظمت کو،
اور روزے کی قدر و قیمت کو اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں وہ بھی بیان ہوں گے، اور دعاؤں کا اہتمام بھی، اور اپنے جتنے بھی معمولات ہیں، مصروفیات ہیں، کاروبار ہے، اس کو ابھی سے ایسی ترتیب دیں کہ 5 وقتہ با جماعت نماز بھی نصیب ہو، تراویح بھی جماعت کے ساتھ، مکمل قرآن ایسی جگہ پر جہاں واقعتاً ہمارے مولانا صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں ایسی تراویح ہوتی ہے جس طرح نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ ہائی سپیڈ والی نہیں ہوتی کہ یعلمون تعلمون بس اسی کا پتہ چلے اور باقی کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ ایسی جگہ تراویح پڑھیں جہاں قرآن پڑھنے والا آپ کو قرآن سنائے اور آپ قرآن سننے والے ہوں۔ قرآن اور رمضان کا روزہ یہ ہمارے دو سفارشی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بخشش کرا کے چھوڑیں گے قیامت کے دن۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔